بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمیٹڈ کمپنی کا تصور۔ لمیٹڈ کمپنی کو شرکت المحدودہ کہتے ہیں کہ مراد مسئول یا ذمہ داری کا محدود ہونا ہے۔ لمیٹڈ کمپنی کے حاملین حصص کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کی حد تک ہوتی ہے۔ یہاں سے مولانا کمپنی کی دو شکلیں ہوتی ہے، ایک وہ کمپنی جو اپنے ساتھ لمیٹڈ کا لفظ لکھے ہوئے ہوتی ہے، اور ایک پبلک یعنی لمیٹڈ کا لفظ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ جو کمپنیاں لمیٹڈ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر لمیٹڈ کمپنی کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کیا اصول اور ضوابط ہے، تاکہ بھول سے اگر کوئی آدمی لمیٹڈ کمپنی کے شیئر لے لے اور وہ اس کو عام کمپنیوں کے شیئر کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے، یعنی کہیں کسی مسئلے میں گڑبڑ ہوئی دونوں میں تو کورٹ کا چکر لگانا چاہے، تو اس کو جاننا ہوگا کہ لمیٹڈ لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی محدود ہے۔ آگے مولانا لمیٹڈ کمپنی کے اوپر کچھ اشکالات لوگوں نے کیے، جب یہ تو ابھی تعارف کروا رہے ہیں، آگے مسئلہ جو مولانا ذکر کیا ہے وہاں مسئلہ ذکر کرتے ہوئے لمیٹڈ، چونکہ اسلامی شریعت کے اندر لمیٹیشن کم ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو کچھ کیا ہے سامنے والے سے اگر اس نے نقصان کیا ہے تو پورا وصول کیا جائے۔ لمیٹڈ کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی خسارے میں گئی تو اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ اس کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اگر کمپنی پر قرضہ زیادہ ہو گیا تو حاملین حصص سے ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ ایک کمپنی پر قرض بہت زیادہ ہو گیا، کمپنی کا کاروبار 1 کروڑ روپے کا چل رہا تھا اور قرضہ ہو گیا اور 1.5 کروڑ روپے تک پہنچ گئے، تو یہ 1 کروڑ کی تو ذمہ دار ہوں گے۔ حاملان حصص سے ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اثاثوں کی حد تک محدود ہوگی۔ کمپنی کے پاس اب جو کچھ بچا ہے، اتفاق سے کہ کمپنی ختم ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، کھوت میں جا رہی ہے، کمپنی کے افراد نے جو مال لگایا ہوا تھا وہ تو زیادہ تھا، لیکن اب جب کمپنی کا سب کچھ، اس کی زمین اگر مالکانہ ہے تو زمین کی قیمت، اس کے اندر جو مشینری ہے اس کی قیمت، جو کچا مال ہے اس کی قیمت، مجموعی طور پر ان سب کی قیمت مثلا 1 کروڑ ہو رہی ہے اور کمپنی کا خرچہ 1.5 کروڑ کا ہے، تو یہ 1 کروڑ ہی کی ذمہ دار ہوگی۔ کمپنی کے پاس جتنا اثاثہ ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ کمپنی یہ ایک شخص قانونی ہوتی ہے، کوئی متعین فرد نہیں ہوتا ہے بلکہ شخص قانونی۔ تو اب جب متعین فرد نہیں، متعین فرد کے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا نقصان پہنچایا 1 کروڑ کا تو اس سے 1 کروڑ وصول کیا جاتا ہے، 1.5 کروڑ کا نقصان پہنچایا تو 1.5 کروڑ وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جب اس آدمی کو جس نے کمپنی میں شیئر لیے یا کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے، کمپنی کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے، ان میں سے جو کچھ بھی ہے، یہ کمپنی کے براہ راست ان کو کمپنی نہیں کہا گیا، کمپنی تو ایک شخص قانونی کو کہا گیا، اور یہ تو اس کے انتظام میں شریک ہے۔ تو جب یہ حضرات انتظام میں شریک ہے تو ان کے اوپر ذاتی طور پر قرضہ نہیں آتا ہے، کمپنی کے توسط سے آتا ہے۔ اس لیے کمپنی پر جتنا آیا، کمپنی کا مال جتنے روپے میں بکا، اتنا روپیہ وہ ادا کرنے کی ذمہ دار۔ ان افراد کا ذاتی مال ہے، ان کی اور ذاتی دوسری پراپرٹیاں ہیں، ان پراپرٹیوں میں سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ مشارک اور مشارک میں تو خاص کر کے یہ مسئلہ آتا ہے، 2 شریکوں میں اس طرح ہوا تو سامنے والے کی پوری رقم ادا کرنی پڑتی ہے جتنا خرچہ ہوا۔ ہلاک اور استہلاک کی اصطلاحات کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے لیکن یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات بتلائی کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے اثاثے قرضی کیے جا سکتے ہیں۔ کمپنی کے اندر جو مشینری اور یہ سارا مل کر مثلا 1 کروڑ کا ہے تو یہ اثاثے تو قرضی کیے جائیں گے، لیکن 1 کروڑ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی یہ کہے کہ تم نے یہ کمپنی کے علاوہ تمہاری دوسری پراپرٹی ہے، اس میں سے نکالو 50 کروڑ روپئے، 50 لاکھ روپئے، اور 1.5 کروڑ روپئے کا جو خرچہ ہوا ہے یہ 50 لاکھ کا مطالبہ تمہارے دوسرے مالوں سے کیا جائے، تو یہ کہیں گے کہ کمپنی نے پہلے سے نام لکھا تھا لمیٹڈ،
قرض دینے والا اس بات کو ملحوظ رکھے کہ قرض دے کر اس مدیون کی ذمہ داری محدود ہوگی. عام طور پر کمپنیاں لمیٹڈ ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی شرکت بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. یہاں شرکت کی بات بھی ہو رہی ہے. خیر، اس پر تفصیلی گفتگو آگے آئے گی. اس مسئلے کے اوپر ایک تو مولانا پر جو اشکال ہوں گے اس کا نفس مسئلہ مولانا بتلائیں گے، اور آیا لمیٹڈ کمپنیوں کے شیئر خریدنا جائز ہوگا، اس لیے کہ وہاں بعد میں دھوکہ بازی ہوتی ہے. آپ تو نفس کمپنی سمجھ رہے ہیں، اس لیے لمیٹڈ لکھنا ضروری قرار دیا. سامنے والے کو بھی لمیٹڈ اور غیر لمیٹڈ کمپنیاں جو ہوتی ہے ان کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اگر وہ لمیٹڈ کمپنیوں میں اس طرح سے پھنس گیا اور پھر اس کو پوری رقم نہیں مل رہی ہے تو ایک طرف اس کے ساتھ بظاہر ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن یہ ناانصافی نہیں کہی جاتی، تبھی تو اس کا لمیٹڈ کمپنیوں کے شیئر خریدنا جائز ہوگا، ان کے ساتھ معاملات کرنے جائز ہوں گے، ان کو قرضہ دینا جائز ہوگا. تو جواز پر جن حضرات نے اشکال کیا حضرت مولانا پر، انہوں نے اس کے لمیٹڈ ہونے کے مسئلے کو اشکال والا بنایا اور اس کی بنیاد پر گفتگو کی. حضرت مولانا نے اس کے جواب دیے. اس جواب کے اوپر پھر اشکالات ہوئے تو مولانا نے غیر سودی بینکاری جو مستقل آپ کی کتاب ہے 20-22 سال کے بعد پھر تحریر کی گئی اس کتاب کے بعد، اس میں حضرت مولانا نے لمیٹڈ کے مسئلے کو اٹھایا ہے. ابھی تو تعارف ہو رہا ہے، اس لیے ابھی اتنا یاد رکھا جائے کہ لمیٹڈ کے اوپر اشکال ہے. آگے جب مولانا اس کے جواز کی دلیل کریں گے اس کے اوپر کچھ علماء کی طرف سے مولانا پر اشکال ہوا تو پھر مولانا نے غیر سودی بینکاری والی کتاب کے اندر اس کا جواب دیا. دونوں کو آگے تفصیلی طور پر انشاءاللہ سنا جائے گا، سمجھا جائے گا. ابھی یہاں تعارف ہو رہا ہے کہ لمیٹڈ نام بھی یاد رکھا جائے. پرائیویٹ کمپنی، یہ سب تعارف نامہ ہو رہا ہے. کمپنی کی 2 قسمیں ہے. مولانا یہ سارا تعارف جزیات کا اتنا ہی، چونکہ شیئر کمپنی پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اس کے حیثیت قضائیہ کے اوپر، اس کے ڈھانچے کے اوپر کیا کیا ترتیب ہوتی ہے، اس پر مولانا نے ان چیزوں کو ذکر کیا جس کا تعلق ایک مفتی کو مسائل کے حل کرتے وقت ضروری ہوتا ہے، یا مفتی کمپنی کا اتنا تعارف جان لے جس سے مفتی صورت مسئلہ سمجھ سکے کہ یہ شیئر کمپنیوں کے جو شیئر خریدے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور 2 آدمیوں کے آپس میں شرکت کے کاروبار ہوتے ہیں. آگے نیچے مولانا لکھتے ہیں شرکت اور کمپنی میں فرق. اچھا، پہلے پرائیویٹ کمپنی پر گفتگو کرتے ہیں. کمپنی کی 2 قسمیں ہیں، پبلک کمپنی اور دوسرا ہے پرائیویٹ کمپنی. اب تک جو تفصیلات ذکر کی گئی وہ پبلک کمپنی کی ذکر کی گئی ہے. پرائیویٹ کمپنی بھی ایک شخص قانونی ہوتا ہے، اتنا دونوں میں اشتراک، لیکن فرق بتلایا جیسا بھی آیا، مگر اس کے شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے. پرائیویٹ جو کمپنی ہوتی ہے یہاں لفظ ایک تو لمیٹڈ آیا اور ایک پرائیویٹ آیا. یہاں گفتگو اب پرائیویٹ پر ہو رہی ہے. مثلا ہمارے یہاں پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ کم سے کم 2 ممبر اور زیادہ سے زیادہ 50 ممبر اس کے شرکاء ہو سکتے ہیں. پبلک کمپنی میں تو کمپنی نے جتنی کی ہوگی 1 کروڑ 2 کروڑ آدمی اس کے شیئر خرید رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد بھی ان کے شیئر ہولڈر ہیں، وہ الگ ہے. اور پرائیویٹ کمپنی ہوگی تو اس کے 50 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے. قانونی تقاضا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لفظ لکھنا ضروری، جیسے لمیٹڈ کے ساتھ لمیٹڈ لکھنا ضروری، اس طرح پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لفظ بھی لکھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی پھنس جائے اس میں اور اس کو پبلک کمپنی سمجھ لے اور پھر کورٹ میں جائے اور کیس کرے اور پھر پتہ چلے کہ نہیں یہ تو پبلک کمپنی نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ کمپنی تھی. تو پرائیویٹ کمپنی کے اصول اور ضابطے الگ ہے، اس میں ان کو سہولت ملتی ہے. تو جیسے لمیٹڈ لفظ میں سہولت ہے اس طرح پرائیویٹ لفظ میں بھی سہولت ہے. عام دوسری جو لمیٹڈ لکھے بغیر والی اور پرائیویٹ لکھے بغیر والی کمپنیاں ہوتی ہے ان کے درمیان فرق ہے، اتنا ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یہ بھی آگے بحث آئے گی. شرکت اور کمپنی میں فرق مولانا بتلاتے ہیں. شرکت یعنی پارٹنرشپ، اس کو عربی میں شرکتو کہا جاتا ہے. پچھلے دور کے اندر جو کچھ کاروبار لوگوں کے درمیان ہوتے تھے یہ سب شرکت والے کاروبار ہوتے تھے. کمپنی کا تصور نہیں تھا آج سے 300-400 سال پہلے، خاص کر کے 200-300 سال سے جب سے یہ صنعت و حرفت اور دنیا بھر کے اندر یہ لوگ پہلے کاروبار کے لیے کمپنیوں کی شکل میں، تو اس کے بعد سے کمپنی کا لفظ کثرت سے چلنے لگا. لیکن دونوں میں فرق ہے، اسی کو مولانا سمجھا رہے ہیں. اس فرق پر بھی کچھ لوگوں نے اشکال کیا اور یہ کہا کہ جب کمپنی میں اور شرکت میں یہ فرق ہے تو پھر اس کا جواز کیوں ہونا چاہیے. اس جواز کی دلیل کے لیے بھی مولانا دلیل کریں گے. پھر اس پر اشکال ہوا تو اس اشکال کا جواب بھی غیر سودی بینکاری سے ہم حضرت مولانا ہی کی زبانی اس کا جواب جو مولانا نے دیا ہے اس کو سنا جائے گا، پڑھا جائے گا. آگے گفتگو کرتے ہیں شرکت اور کمپنی میں کئی امتیازی فرق ہے. کمپنی کو عربی میں شریکت المساہمہ کہا جاتا ہے اور نفس شرکت کو شرکت الاصحاب کہا جاتا ہے.
شرکت میں ہر شخص کاروبار کے تمام اثاثوں کا مساوی طور پر مالک ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دیہاتوں کے اندر یا شہر کے اندر 2-4 آدمی مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، اناج کا، غلے کا اور اس طرح دوسری چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہاں کمپنی کا ڈائریکٹر جو ہوتا ہے اور کمپنی کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، ہم لوگ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. کمپنی کا شیئر خرید لیا، سارا کاروبار کمپنی کے افراد کریں گے، جو کچھ نفع ہوگا سال پورا ہونے پر اس کا ڈویڈنڈ ہمیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے ہماری کمپنی سے ہم نے شیئر خریدے یا بروکر کی معرفت خریدے. اب جب یہ شیئر خرید لیے گئے، کمپنی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کمپنی کاروبار کر رہی ہے، اس کا نفع ہمارے شیئر کو بڑھائے گا. لیکن ہم شیئر واپس کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے جائیں کمپنی کو، تو کمپنی ہمارے شیئر نہیں خریدے گی. آگے اس پر بحث آ رہی ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. شرکت میں ایسا نہیں ہے. شرکت میں 2 شریک آپس میں بھاگیدار تھے، پھر کوئی مسئلہ پیدا ہوا، دونوں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو دونوں اپنی باہمی رضامندی سے علیحدہ ہوں گے. شرکت میں علیحدگی آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے ساتھ ہوگی. اور شیئر کمپنی کا شیئر خریدا، آپ اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو کوئی کمپنی سے لینا دینا نہیں. اسٹاک ایکسچینج ہے یا بازاروں میں شیئر ہولڈر، اس کے شیئر بروکر ہوتے ہیں. آپ کسی کو بھی پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ میرے پاس فلانے کمپنی کے شیئر ہے، مجھے بیچنا ہے، کیا قیمت چل رہی ہے، وہ آپ کو بتلائے گا. وہ خود خریدے گا یا خریدار آپ کے لیے تیار کرے گا، کوشش کرے گا، اور پھر آپ کو کہے گا کہ فلانا آدمی کو چاہیے، آپ مجھے دے دیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ کے شیئر بک کر آپ کو آپ کی رقم مل جاتی ہے. شرکت میں یہ نہیں ہوتا ہے. شرکت میں آپ کا جو شریک ہوگا اسی کے ساتھ معاملہ بھاگیداری کا ٹوٹے گا، تو بھاگیداری کا معاملہ بھی اس کے ساتھ براہ راست. اس لیے ہر چیز میں آپ شریک. کاروبار میں جس اعتبار کی کھوج گئی اس میں بھی آپ شریک، اور ہر ساتھی دوسرے ساتھی کا وکیل بھی ہوگا. حتیٰ کہ ثواب وغیرہ حضرات کے یہاں تو شرکت اتنی زیادہ قوی ہے کیونکہ وہ مسئلہ دوسرا ہے. ان کے یہاں زکوٰۃ جو آتی ہے وہ مال پر آتی ہے، اور ہمارے یہاں زکوٰۃ افراد پر آتی ہے، مال کو دیکھ کر. اس لیے مال میں سب شریک، تو ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکے گا، ادا ہو جائے گی. احناف کے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں زکوٰۃ جو آتی ہے وہ شریک پر نہیں آتی ہے، اصل مالک پر ہی آتی ہے. لیکن ہمارے یہاں افراد پر زکوٰۃ آتی ہے. البتہ کوئی ساتھی اپنی رقم اپنے ساتھی کو دے دے، مشارک کو، اور یہ کہے کہ کوئی زکوٰۃ مانگنے کے لیے آئے، آپ مستحق سمجھو تو میری یہ رقم بھی ادا کر دو. تو یہ تو صرف مشارک کو کیا، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کی رقم اس طریقے سے دوسرے کو زکوٰۃ میں دے سکتا ہے آپ کا وکیل بن کر. تو مشارکت جو پہلے زمانے میں چلتی تھی اور آج بھی چل رہی ہے، یہ مشارکت بڑی مضبوط ہوتی ہے. ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں، ہر شخص کی ذمہ داری یکساں ہوتی ہے. مثلا کوئی قرضہ واجب ہوا تو تمام شرکاء سے برابر درجے میں ذمہ داری ہوگی. مگر کمپنی میں ایسا نہیں ہے. کمپنی ایک سخت قانون ہے، اس کا الگ سے وجود ہے، یہ سمجھا گیا ہے. اس پر بھی آگے اشکال ہوگا کہ اسلام میں سخت قانونی کا تصور ہے. مولانا اس کو چند دلیلوں کے ذریعے سمجھائیں گے. سخت قانونی کا بھی اسلام میں وجود ہے. اس کا الگ وجود ہے اور حصے داران کا الگ وجود ہے. حاملین حصص اس حد تک تو کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہے کہ اگر کمپنی تحلیل ہو اور وہ اس کے اثاثے تقسیم ہو تو ان کے مناسب حصے ملیں گے. ہم نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے ہیں اور کمپنی تحلیل ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو اس موقع پر ہمارے اس کے جو اثاثے ہوں گے، کمپنی کا جو مال، سیال مادہ ہوگا، کیش ہوگا، مشینری ہوگی، زمین ہوگی، جو بھی چیزیں ہوگی، ان میں تو ہمیں مناسب حصہ ملے گا. لیکن کمپنی کی تحلیل سے پہلے قانون حامل حصص کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا ہے کہ وہ کمپنی کے اثاثوں میں تصرف کرے. کمپنی کی گاڑی پڑی ہوئی ہے، آپ کہو کہ یہ گاڑی میں بھی لے جا سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے بھی شیئر خریدے، تو یہ آپ کو حق نہیں ہے. مشارکہ میں ہے، آپ مشارکت میں کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کو ضرورت پڑی دھندے کے حساب سے جو اصول آپ کے طے ہوئے ہوں کہ کمپنی کی گاڑی کب کس وقت استعمال کی جائے، دوسرے ساتھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں انہی اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر کہ ان کو مشارک کو حق ہے تو آپ کو بھی ہے. لیکن یہ آپس میں طے کر کے ہوتا ہے. ایک ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے گاڑی لے جائیں، اور ایک ہے کمپنی ہی کی، ایک یہ ہے کہ کاروبار ہی کی کسی ضرورت کے پیش نظر گاڑی لے کر جا رہے ہیں. دونوں میں فرق ہوگا. اگر آپ بھی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی استعمال کرنے کا ہوگا جسے دوسرے ساتھی. لیکن
कंपनी में शरीक अफराद को ये नहीं होगा, हमने शेयर खरीदे हैं लेकिन कंपनी की गाड़ी, कंपनी की मशीनरी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें तो साल पूरा होने पर उस कारोबार से जो नफा होगा उसमें से हमको हिस्सा मिल जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड जो मिलेगा वो। एक तो ये फर्क है। दूसरा बतलाया, शिरकत में कारोबार की तरफ से किसी पर दावा हो या किसी की तरफ से कारोबार पर दावा हो तो तमाम शुरका मुद्दाई या मुद्दा अलैह होंगे, मगर कंपनी खुद एक शख्स कानूनी है, लिहाजा कंपनी खुद ही मुद्दई या मुद्दा अलैह होगी, हामिलीन हिस्सत नहीं होंगे। इस शख्स कानूनी की नुमाइंदगी अदालत में इंतजामिया का कोई फर्ज करेगा। दो चार आदमी कारोबार कर रहे हैं, किसी के साथ इनका मसला हुआ, ये लोग मुद्दई बने हैं और सामने वाला मुद्दा अलैह है, या किसी ने आपकी तन शरीक मिलकर कारोबार कर रहे हैं और उनकी तरफ से किसी के साथ कोई मामला हुआ तो किसी आदमी ने इनके खिलाफ केस किया, तो कंपनी के जितने शिरकत के जितने अफराद होंगे सबके नाम केस में आएंगे। और कंपनी के साथ किसी का मामला हुआ, कंपनी किसी के खिलाफ दावा कर रही है या कंपनी के खिलाफ कोई दावा करेगा तो कंपनी चाहे मुद्दई बने मुद्दा अलैह बने, सारे अफराद को बैंक कोर्ट में जाना नहीं होगा, ये तो सबको जाना पड़ेगा, इनका नाम लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये तमाम के तमाम मुद्दई बनेंगे, तमाम के तमाम मुद्दा अलैह बनेंगे। कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी में जो कुछ भी किसी का लोचा है कभी तो हमको पता भी नहीं चलेगा, हमने शेयर खरीदे हैं कंपनी के और कंपनी का किसी के साथ झगड़ा हुआ, अखबारात में आएगा, सोशल मीडिया में आएगा तो हमको पता चलेगा कि हमारी कंपनी के साथ किसी का ये मामला है और कंपनी मुद्दई है या मुद्दा अलैह है। जबकि शिरकत में तो बराह रास्त आपको शरीक होना पड़ेगा, मुद्दई बनना पड़ेगा, मुद्दा अलैह बनना, यहाँ ये नहीं है। तो मौलाना आगे जाकर शिरकत की गुफ्तगू में यही कहते हैं कि एक तो दो आदमी मिलकर कारोबार करते हैं, उसमें तमाम इस्लामी उसूल और फिक़ह की किताबों में जो किताब शिरकत में जो उसूल और ज़ाब्ते पड़े, शिरकत की जो किस्म होगी और उसमें जो ज़ाब्ते होंगे, शिरकत इनान, शिरकत मुफावजा वगैरह जो आप पढ़ चुके हैं, इसके मुताबिक होगा। लेकिन जब कंपनी के सिलसिले में कोई मसला होता है तो कंपनी में आप इस किस्म की सारी चीज़ों के शरीक नहीं है। फ़ायदा भी है कि आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटना है और कुछ नुकसान भी होगा। शरीक आपस में जब मुकम्मल शरीक है तो मुकम्मल वकालत हुई और इस वकालत के एतबार से दोनों एक दूसरे के वकील बनेंगे। शिरकत में इस तरीके के वकील तो है लेकिन दीला दाला वकील होना है, मिन वजीन है। और इसीलिए जिन हजरात ने ये कहा कि जब हम अपना कारोबार करने के लिए किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और हमें मालूम है कि ये हमारी शेयर कंपनी पूरी कारोबार भी मिन वजीन करती है, अब आप उसमें शरीक हुए, उस कंपनी के शेयर खरीदा आपने, तो आप शरई नुक्ते नज़र से आप मौकिल है और आपने वकील को गोया इख्तियार दिया। आप जानते हैं कि मेरा वकील ये कारोबार करता है, इसके बाद भी आप नहीं रोक रहे हैं तो आपकी सिर्फ रजामंदी समझी जाएगी। तो यहाँ आपकी रजामंदी का वो एतबार नहीं भी करेगा ये कंपनी के अंदर। और मुशारका है आपका, दो चार आदमी मिलकर कारोबार कर रहे हैं, आपको किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ या आपस में कोई मसला चला तो आप ये कह देंगे कि भाई नहीं, मैं इस तरह नहीं चलने दूंगा, शरीयत के एतबार से है तो भी, और आपसी मामलात में आपकी हक तलफी हो रही है तो भी, और आप केस अपने साथियों को कहेंगे कि भाई नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, तो वहाँ आप इनके साथ शरीक मुकम्मल, इसलिए वहाँ आपकी शिरकत का एतबार करके आपकी शिकायत का भी जायज़ जवाब उनको देना हो। और शेयर कंपनी में अगर आपको कोई शिकायत है तो कोई नहीं सुनेगा, AGM की मीटिंग में भी, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। कल ही मसला आया है, टाटा कंपनी का डायरेक्टर था, इन्होंने, वैसे तो रतन टाटा साहब है लेकिन मिस्त्री साहब एक है, उनको इन्होंने जिम्मेदार बनाया था, फिर इनको अलहदा किया। अभी टाटा की कंपनी की मीटिंग चल रही थी, यही AGM की, कल ही के अखबार में आया और कल ही की सोशल मीडिया में भी ये खबर आई कि टाटा जी बैठे हुए थे, रतन साहब भी, और ये जो मिस्त्री साहब थे जो इसके जिम्मेदार बनाए गए थे, कल आया था कि बाहर से भी जिम्मेदार बनाया जा सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर का भी बनाया जा सकता है, तो बाहर से इन्होंने बनाया था। अब ये भी लेकिन बड़ी मालदार कंपनी है मिस्त्री साहब की भी, शायद ये भी पारसी ही है। तो अब ये हुआ कि रतन टाटा बैठे हुए हैं और मिस्त्री की फैमिली के मेम्बरान ने शेयर के अंदर जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी, उस गड़बड़ को जनरल मीटिंग में इन्होंने शिकायत की और काफ़ी आपस में दोनों के दरमियान कुतुबे में हुई, दलीलें चली आपस की, तुम ये करते हो इससे होल्डरों को नुकसान हो रहा है, इन्होंने कहा कि नहीं ये इस तरह हो रहा है, आपस में इस तरह की चीज़ें चली। तो ये कंपनी में चलती है, तो चूँकि ये तो कंपनी के बड़े मुतहर्रिक
اور فعال رکن ہے مستری صاحب تو اور ان کی فیملی تو، اس لیے کچھ اتنی سنی گئی. باقی ہم جیسے لوگ آواز کرائیں گے، آواز نکالیں گے جنرل میٹنگ میں تو شاید وہاں تک آواز ہی نہ پہنچے، روک دیا جائے، مائک کا انتظام نہ ہو، اور اگر کوئی شکایت کرے تو سن لیا پھر، باقی عمل کرنا نہ کرنا کمپنی کی اپنی باڈی کے ہاتھ میں ہے. مشاورتی کمیٹی وہاں جو ہوتی ہے وہ چاہے گی تو آپ کی بات سنے گی، لیکن خیر جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، اس لیے کم سے کم آپ کو بولنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن بولنا نہ بولنے کے درجے میں. مولانا ہی کا جملہ نقار خانے میں طوطے کی آواز. تو یہ بھی فرق ہوتا ہے شرکت میں اور کمپنی میں. تیسری مولانا بتلاتے ہیں شرکت کا الگ سے کوئی قانونی وجود نہیں ہوتا، کمپنی کا الگ سے قانونی وجود. یہ نقصان ہوا اس لیے کہ کمپنی کا الگ سے قانونی وجود ہے تو کمپنی پر آئے گی، اور مشارکہ میں تو ہر فرد کی اپنی ذاتی ذمہ داری، وہاں سب سے قانونی نہیں بلکہ سب سے حساس اور متحرک اور حیوان ناطق کی شکل میں ہر فرد اس کا ذمہ دار بنے گا. قانون ان کا وجود ہی ہے، اور یہاں قانون شخصی ہے، مان لینا ہے صرف. اس کی بنیاد پر نفع کچھ چیزوں میں فائدے بھی ہوں گے اور کچھ چیزوں میں نقصان بھی ہوں گے. چوتھا فرق بتلاتے ہیں شرکت میں کوئی شریک شرکت فسخ کر کے اپنا سرمایہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. ایک شریک کو کچھ پریشانی آئی، چاہے ذاتی آئی چاہے کمپنی میں افراد کے ساتھ کچھ ہوا، اس کو اپنے شرکاء کے ساتھ اور وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو سب ساتھی اس کو علیحدہ کرنے کی شکل جو بھی ہوگی اس کے مطابق غور و فکر کر کے اس کو علیحدہ کیا جائے گا. صلح کر لے یا اس کو کچھ رقم دے دی جائے یا جو کچھ بھی ہو آپس میں. مگر کمپنی میں اپنا سرمایہ نہیں نکالا جا سکتا. کمپنی سے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ کمپنی میں جاؤ اور یہ کہو کہ 1 لاکھ شیئر میں نے خریدے ہیں تو میرے پیسے مجھے واپس دے دو، تو کمپنی نہیں دے گی. کمپنی تو کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا پریشانی بھی ہے کمپنی کے لیے، تو انہوں نے اپنے شیئر مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج کے اندر جاری کرنا شروع کر دیا. وہاں ان کا جو نمائندہ ہوگا یا یہ جس کسی کو بروکر بنائیں گے یہ شخص آپ کے ساتھ کاروبار کرے گا، یا انفرادی طور پر آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں. آپ وہاں کمپنی سے علیحدہ قانونی طور پر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی اس طرح نہیں ہوں گے. آپ اپنے شیئر بیچ دیتے ہیں، اب آپ کا شیئر کے اوپر نام نہیں ہے، جس کو بیچے اس کا نام تھوڑے دن کے بعد آ جائے گا تو خود بخود کمپنی سے آپ نکل گئے. لیکن کمپنی میں جا کر آپ اپنے شیئر بیچنے چاہے تو وہ نہیں خریدے گا. یہ فرق ہے کمپنی میں. شرکت میں یہ نہیں ہوگا، شرکت میں آپس میں مشارکین کے درمیان مسئلہ ہوگا. پانچواں، شرکت میں عموماً ذمہ داری کاروبار کے اثاثوں تک محدود نہیں ہوتی، کمپنی میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرکت عنان، جس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہے. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ 2 شریک آپس میں دونوں چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ مضاربہ میں ایک کا مال ہوتا ہے، ایک کا کام ہوتا ہے. یہ جو کمپنی کا کاروبار ہے اس میں بن وجہ مضاربہ بھی ہو رہا ہے، مشارکہ بھی ہو رہا ہے. کمپنی آپ کے ساتھ شریک ہے کہ آپ کے بھی شیئر ہے، اور جو کمپنی قائم ہوئی جن افراد نے قائم کی ان افراد نے جو کمپنی کے ڈائریکٹر مینیجنگ وغیرہ ہوں گے ان کے بھی اپنے شیئر ہوں گے. اس میں تو وہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے. لیکن کاروبار میں آپ کو کوئی شرکت نہیں ہے، آپ کو تو صرف شیئر سالانہ اس کا جو ڈویڈنڈ آتا ہوگا وہ ملے گا. یا آپ مارکیٹ میں شیئر بیچنا چاہے تو آپ کی خریدی ہوئی قیمت سے زیادہ میں جو بکتا ہے وہی آپ کا نفع ہے. شرکت میں یہ نہیں ہے. شرکت میں کاروبار کے اثاثوں تک ذمہ داری محدود نہیں، بلکہ دونوں شریک نے مل کر آپس میں جن چیزوں میں شرکتیں کی یا چند افراد نے مل کر اور اب کھوٹ گئی، نقصان آیا تو اس کے اندر یہ پورے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے. کسی کا روپیہ تلف ہو گیا، وہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اب ایک شریک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نہیں آنے کا، ان کے پاس جانے کا. یہ الگ بات ہے کہ کمپنی نے خود تقسیم کر دیا ہو کام کہ تمہاری یہ ذمہ داری، تمہاری یہ ذمہ داری. جب کمپنی ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے تو کمپنی نہیں، مشارکہ میں تو مشارکہ میں ساتھی یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ داری اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دی جاتی ہے اور وہ کام کرتا ہے. پیسے کا لین دین یا خریدنے والا آیا، مال آیا تو مال کا سیمپل وغیرہ دیکھنا، یہ اس طرح کی چیزیں کسی ایک کی ذمہ داری. کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے ملازمین کے اوپر نگرانی کرنا، کون کیا کام کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے. کمپنی جیسا پروڈکٹ تیار کر رہی ہے اس طرح پروڈکٹ ہو رہا ہے یا کاروبار اس کے ملازمین کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں تو یہ پوری نگرانی کسی کے ذمہ. کسی کے ذمہ بائع اور مشتری سے بات چیت کرنا. تو خیر یہ الگ الگ ہوتا ہے مشارکے میں، اور اس کے مقابلے اس لیے وہاں ذمہ داری محدود نہیں ہے، وہاں سب کی ذمہ داری. کاروبار مل کر کیا تھا، کاروبار میں کچھ کھوٹ گئی، ایک طریقے کہے کہ میں نہیں دوں گا کھوٹ تو یہ نہیں کرے گا.
हाँ, कोई गड़बड़ हो रही थी, बार बार उसने टोका कि इस तरह करोगे तो कंपनी खोट में जाएगी, और अब के बाद अगर ये तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर उसके बाद इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। साथियों ने इसको कबूल किया, तो अब इसकी बुनियाद के ऊपर वो, या बार बार उसने कहा और उसके बाद नहीं सुन रहे हैं तो उसने कह दिया कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, और उन्होंने उस पर कोई नहीं कही बात, तो अब उसमें मखलूक जिम्मेदारी बिन वजीन आएगी। लेकिन ये सब उसूल और ज़ाब्तों से होगी। कंपनी में ये नहीं है, कंपनी में तो कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं शेयर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आपको तो उसी पे मिल रहा है। अगर से ये भी बिन वजीन कंपनी के असासों पर ही इसका दारोमदार है। कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ, नफ़ा ज़्यादा हुआ तो उसकी कीमत बढ़ती है, और कम नफ़ा हुआ और लोगों ने शेयर खरीदना बंद कर दिया तो यकीनन कंपनी को नुकसान होता है। तो ऐसे मौके पर कंपनी के शेयर की कीमत गिरती है तो आपकी है असासों की कीमत गिरी और आप ही की रुपये की कीमत गिरती है। लेकिन आपको इनमें किसी चीज़ का जिम्मेदार बिन वजीन कानूनी तौर पर नहीं बनाया जाता। कारोबार में शिरकत की वजह से, तो खैर मैं बात कर रहा था मुजारबा मुशारका। कंपनी का काम मुजारबा का भी है, मुशारका का भी है। कंपनी के अफराद हमारे साथ शरीक भी है शेयर में, और फिर उसके बाद वो हमारे मुजारिब भी है। हमने अपना शेयर दे दिया और उनके भी शेयर, और मजमूई तौर पर सबके शेयर से वो कारोबार कर रहे हैं, तो ये गोया हमारा रुपया हुआ और उनका काम हुआ। इस एतबार से बिन वजीन मुजारिब हुए, और हमारा और उनका दोनों का रुपया गया। जबकि मुजारबत में होता है कि मुजारिब का सिर्फ काम होता है, रब्बुल माल का रुपया होता है। शिरकत इनाम के अंदर बिन वजीन गुंजाइश से मिलती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शिरकत का जो जवाब बतलाया था, यानी कंपनी का, उसके अंदर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को बुनियाद बनाया है। तो कंपनी के लिए फंड्स की फराहमी, कंपनी जब कायम हुई तो रुपया आएगा कहाँ से? आप सुन ही चुके हैं कि कुछ रुपया तो इनका अपना होगा और कुछ रुपये के लिए वो शेयर जारी करेंगे, और इसकी बुनियाद के ऊपर वो शेयर जितने भी खरीदे गए, हर एक से 10-10 रुपये के बदले में जो शेयर इन्होंने लिए, यानी शेयर दिए और 10 रुपये लिए, तो कंपनी को एक बड़ी रकम लोगों के पास से मिली। इस रकम से फिर वो कारोबार करते हैं। तो कारोबार में अवाम उन्नास का पैसा ज़्यादा होता है और इनका कम होता है, कभी उल्टा भी होता है। खैर बैंकों में लेकिन ये नहीं होता, बैंकों में उमूमन अवाम उन्नास का पैसा होता है। दूसरा, कभी मजीद सरमाया हासिल करने के लिए कंपनी मजीद हिस्से जारी करती है, जबकि मंजूर शुदा सरमाए में इसकी गुंजाइश हो या दोबारा इजाज़त ली जाए। ये हिस्से जो अब जारी किए गए हैं, इनमें कदीम हिस्सेदारों का तरजीही हक होता है। बात ये होती है, मौलाना इस मसले को समझाना चाह रहे हैं। उमूमन ये होता है कि कंपनी ने पहले मसलन 1 लाख शेयर जारी किए, तो 1 लाख के 1 करोड़ रुपये हुए, एक शेयर के 10 रुपये। अब उसके बाद कंपनी ने थोड़ा और इजाफा चाहा, सरमाया हासिल करने के लिए मजीद हिस्से जारी करती है ताकि लोगों से रुपया मिले, तो कारोबार हमारा वसी हो, और इस वसी होने की बुनियाद पर कारोबार में नफ़ा की मिकदार भी ज़्यादा हो। अब जिन लोगों ने, दूसरों ने शेयर खरीदना चाहा, उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वही हजरात है जिनके शेयर कंपनी में है, और अब कंपनी मजीद शेयर जारी करना चाहती है, तो ये सबसे पहले आएंगे कि हमें भी, हम तुम्हारे साथ पहले से शरीक है, इसलिए मजीद शेयर जो तुम बेच रहे हो तो उसमें हमें भी खरीदने की गुंजाइश हमारे लिए निकाली जाए। एक वजह तो ये है कि ये हक़ शुफ़ा इनको मिल रहा है। दूसरी वजह यह है कि जो फ़र्क हो जाता है, एक आदमी ने कंपनी के 1% शेयर खरीदे हैं, अब जब कंपनी ने डबल कर दिया, मसलन कंपनी 1 करोड़ का कारोबार कर रही थी, अब उसने मजीद हिस्से जारी किए और 2 करोड़ का कारोबार शुरू किया। जब कंपनी का 1 करोड़ रुपया लगा था, उस वक्त आपका 1% था। अब जब कंपनी में रुपया 2 करोड़ आ गए, तो आपने जो शेयर खरीदे हैं वो अब ½ हो गया, 1% नहीं रहा, आपका ½ हो गया। इस तरह 5% किसी ने लिए हैं, अगर तो बड़े लोग लेते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए, तो अब उसका 5% नहीं होता है, 2.5% हो जाता है। तो अब ये इनकी शिरकत में कमी आ जाती है। इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? कंपनी की मीटिंगों में, कंपनी के कारोबार वगैरह में, सब में आपकी वोटिंग में आपका वैल्यू आधा हो गया। 1 हिस्सा था, 1% था, तो वोटिंग के आपके कुछ हिस्से थे, और जब आपका 1 हिस्सा नहीं रहा बल्कि आधा हिस्सा हो गया, तो वोटिंग में आपका हिस्सा आधा हो गया। इस एतबार से भी ये शेयर पहले से खरीदे हुए लोग हैं, वो ये कहेंगे कि तुम दूसरे लोगों को शेयर में शरीक करते हो, तो हमें क्यों नहीं करते हैं? हमारा हक पहले है, और दूसरों को शरीक करके हमारा हिस्सा मुतासिर होता है, तो हम खुद ही खरीद ले ताकि हमारा हिस्सा मुतासिर न हो। हमने पहले 1% खरीदा था, उस वक्त 1 करोड़ रुपया था, अब तुमने मजीद 1 करोड़ का इजाफा करके शेयर तुम बेच रहे हो, तो इतने ही शेयर हम दूसरे तुमसे खरीद लेते हैं ताकि कंपनी में हमारा आधा हिस्सा न रहे, बल्कि 1% हमारा मुकम्मल हो जाए। आधा नहीं, ½
اچھا، یہ دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر کمپنی جب مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرنا چاہتی ہے تو یہ جو پہلے سے اس کے شریک حضرات ہوتے ہیں وہ اشکال کرتے ہیں. مولانا اسی کو آگے فرماتے ہیں، جب یہ حصہ لینا چاہیں تو جن نئے حصص میں پرانے حصے داروں کو ترجیحی حق ہوتا ہے، یہ ہے کمپنی میں کہ ان کو ترجیحی حق ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رائٹ شیئر. سہام الاولیہ، ان کا حق پہلے ہے، ان کا رائٹ پہلے ہے. یہ حق کے شفا سے ملتا جلتا ہے. قدیم حصے داروں کو دو فائدے ہوتے ہیں. عموماً یہ مولانا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ آگے یہ سوال آئے گا کہ آیا ان لوگوں کو اس طریقے سے نہ دے کر کسی دوسرے کو شریک کرو تو شرعی نقطۂ نظر سے ان کی حق تلفی ہوئی، اور کیا آپ کے لیے اس طرح کاروبار کرنا کمپنی کے لیے جائز ہے؟ یہ سوال آتا ہے. ہندوستان میں تو ہم یہ گفتگو سنتے ہیں تو یہاں تو کمپنی ہماری غیر مسلمین کی ہے عموماً، اکثر و بیشتر، اس لیے ہمیں مسئلہ اپنے جائز ناجائز ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن اسلامی ممالک میں مولانا جہاں سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پورا ملک مسلم ہے، تو یقیناً وہاں کمپنی بھی مسلمانوں کی، ڈائریکٹر بھی مسلمان، شیئر ہولڈر بھی مسلمان، بیچ کے اندر جو دلال ہوں گے وہ بھی مسلمان. تو ہر ایک کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق جس نوعیت سے وابستہ ہوگا سبھی مسلمان ہے، مکلف ہے شرعی اعتبار سے، اس لیے سب سے مسئلہ وابستہ ہوتا ہے. یہاں تو چند اعتبارات سے وابستہ ہوتا ہے. شیئر خریدنے والے مسلم سماج میں کتنے؟ بہت کم لوگ ہیں. اس اعتبار سے اس لیے کہ وہاں بہت ساری نزاکتیں ہوتی ہے، شرعی نزاکتیں بھی ہے اور قانونی نزاکتیں بھی ہے. اور اس وقت شیئر مارکیٹ میں جو سٹہ بازی چلتی ہے اس سے بھی متاثر ہو کر لوگ اس طرح کاروبار میں مشغول نہیں ہوتے. شیئر کی قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ایک دم سے دھماکہ، اور اس کی بنیاد پر آدمی کھوٹ میں چلا جاتا ہے. خیر، تو قدیم حصے داروں کو دو فائدے ہوتے ہیں. عموماً کمپنی کا کاروبار شروع ہونے کے بعد شیئر کی بازاری قیمت لکھی ہوئی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے. رات دن آپ سن چکے ہیں، کمپنی نے شیئر جاری کیے تو 10 روپے کا شیئر جاری کیا، اور پھر اس کے بعد کمپنی نے کاروبار شروع کیا تو کمپنی کے شیئر میں نفع ہوا کمپنی میں، تو اس کے مارکیٹ میں شیئر خریدنے والوں کی بھی لالچ ہوگی. یہاں بھی وہی طلب و رسد چلے گی. جس کمپنی کے شیئر تیزی سے بڑھتے ہوں گے لوگ اس کو خریدیں گے، اور جس کمپنی کے شیئر بہت آہستہ رفتار سے بڑھتے ہیں یا گھٹتے بھی ہیں تو ان شیئروں کو خریدنے کی بیوقوفی کوئی نہیں کرے گا. رات دن اس طرح ہوتا ہے. تو اب کمپنی کی بازاری قیمت وہ تو زیادہ ہے، اور قیمت اسمیہ جو آپ نے خریدے کمپنی سے 10 روپیہ ہی ہے، مارکیٹ میں چاہے 15 روپیہ کا بک رہا ہے لیکن آپ نے 10 روپے کا، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ان کے خریدنے میں نفع ہوتا ہے، اور نفع لینے کا پہلا حق قدیم حصے دار کو دیا جائے گا. مثلا لکھی ہوئی قیمت 10 روپے ہے، مولانا نے تو تھوڑا زیادہ بتلا دیا، بازاری قیمت 20 روپے ہے. کمپنی کئی سالوں سے چلی ہے اور کمپنی کے کاروبار میں نفع ہوا ہے. تو اب کمپنی نے جب شیئر جاری کیے تو چاہے کمپنی نے تو 10 روپے کے شیئر جاری کیے، لیکن یہی کمپنی کے شیئر آپس میں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو 20 روپے چلتے ہیں، اور کمپنی کے شیئر ہر ایک کو ملتے نہیں. اب آپ خریدنے جاتے ہیں تو نہیں مل رہے ہیں، یقیناً اب آپ کمپنی والے 10 روپے نہیں دیں گے، مارکیٹ میں جو ویلیو چلتا ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا. عموماً جو کمپنیاں برسوں سے لگی ہوئی ہے اب ان کے شیئر مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں، ان کے شیئر تو ہمیں یعنی شیئر کمپنی جاری نہیں کرتی ہے اب اس کو، وہ تو انہوں نے تو چلا دیے، جتنے حصے تھے اور جتنا تھا سب بیچ دیے. اب لوگوں کے پاس وہ شیئر آ گئے. اب کمپنی کا جتنا پروڈکٹ ہوا اس کی بنیاد پر کمپنی کے شیئر کی قیمت بڑھی. اب جب آپ خریدنے جائیں گے تو کمپنی میں سے تو شیئر نہیں ملے گا آپ کو، تو اب باہر سے آپ کو خریدنا پڑتا ہے. اب آپ کو یہ 10 روپے کا نہیں ملے گا، 20 روپے کا ملے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرانے شیئر ہولڈر کو جب دوسرے شیئر ایشو کیے جائیں گے تو کمپنی ایشو کر رہی ہے تو وہ 10 روپے میں ہی بیچے گی، تو ان کو 20 روپے کا شیئر 10 روپے میں مل رہا ہے. تو 10 روپیہ ایک شیئر پر ابھی ہی نفع خریدتے وقت ہو رہا ہے. پھر مارکیٹ میں جا کر اور بڑھے گا، یا یہی خرید کر بیچ دے تو کمپنی سے ان کو یہ فائدہ ملتا ہے، ڈبل نفع مل جاتا ہے. 100 شیئر خریدے ہیں تو دوسرے 100 شیئر کی ان کو قیمت مل رہی ہے، تو شیئر 10 روپے میں ملے گا مگر فروخت تو ہوگا 20 روپے میں. لہذا شیئر خریدنے والے کو 10 روپے کا نفع ہوگا، اور یہ اس لیے وہ اپنا حق پہلے مانگیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خریدار ہیں، اس لیے ہمیں پہلے اس کو خریدنے کی اجازت دی جائے اگر کمپنی اپنا پروڈکٹ بڑھا رہی ہے، اپنا سرمایہ بڑھا رہی ہے. دوسرا فائدہ جو میں نے کہا تھا وہ کہ کمپنی میں جو ان کا حصہ تھا پہلے 1% تھا پھر آدھا ہو گیا، تو ایک کرنے کے لیے وہ کمپنی سے کہیں گے کہ پہلے آپ کے جتنے شیئر خریدے اتنے ہی شیئر ہمیں دوسرے دو. ایک آدمی نے 100 خریدے تھے تو اب دوسرے 100 مانگے گا، تبھی توازن قائم ہوگا. ورنہ میرا کمپنی میں حصہ 1% تھا اب آدھا ہو گیا، آدھا ہے تو پاؤ ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ دوسری وجہ بھی مولانا نے ذکر کی، وہ نیچے آپ پڑھ لیں گے. یہی مفہوم مولانا کہنا چاہتے ہیں. آگے تیسری بات، مزید حصہ جاری کرنے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہے. مثلا سرمایہ کی منظوری کی حدود
وجود ہوتی ہے، حصے داران میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کمپنی پر اس کا کنٹرول، ان کا کمپنی پر کنٹرول ہوتا ہے۔ 1 لاکھ خریدنے والے ہیں، شیئر تو 1 کروڑ ہی کے خریدے اور 1 لاکھ خریدنے والے ہیں۔ اب اس کے بجائے خریدنے والے بڑھ گئے تو کمپنی میں شیئر ہولڈروں کی تعداد زیادہ ہو گئی، کمپنی کا پروڈکٹ تو وہی رہا۔ اس جیسی مشکلات کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں مزید حصے جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں کرتی، بلکہ اب مولانا آگے جو دوسری چیزیں ذکر کرتے ہیں وہ طریقہ اپناتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کرتی ہے کہ 1 کروڑ روپے سے کاروبار چل رہا تھا تو 10 لاکھ اس کے شیئر بکے، چاہے خریدنے والے کتنے ہوں، کسی نے 100 لیے 200 لیے، لیکن مجموعی طور پر اس کے شیئر کی قیمت 10 لاکھ تھی۔ 1 کروڑ روپیہ لگایا تو اب اگر وہ مزید حصہ جاری کرتی ہے تو کمپنی کے اندر دوسرے اتنے شیئر ہولڈر کھڑے ہو جائیں گے اور اتنے سب لوگوں کے ساتھ پالا پڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بینک یا ایک مالی ادارے سے قرض لے لیں، کسی بینک سے کہیں کہ بھائی ہماری کمپنی کو مثلا کہیں بڑا آرڈر مل گیا اور کمپنی کی بساط اتنی ہے نہیں، اس کے پاس اتنا روپیہ رننگ میں نہیں ہے کہ اتنی چیز، یا مارکیٹ میں اس کی کریڈٹ اتنی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو اتنا مل سکے، تو اب یقینی بات ہے کہ اس کو کسی بینک کا پالا پڑنا پڑے گا، کسی مالیاتی ادارے کا سہارا لینا پڑے گا۔ فائنانسنگ جو کمپنیاں ہوتی ہے روپیہ قرض دیتی ہے، اس قسم کی جو کمپنیاں ہیں یا کوئی بڑی کمپنی ہے جو خود بھی پروڈکٹ کر رہی ہے اور اس کے پاس سرمایہ کی بڑی مقدار ہے، اس سے قرض لیا جائے گا جو عموماً سود پر ہوگا، لیکن ایک ہی کمپنی کو راضی کرنا ہے، شیئر ہولڈروں کی اتنی بھیڑ بھاڑ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، دوسرا عوام کو شیئر لینے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ قرض دینے کی دعوت ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں بانڈ۔ یہ جیسے شیئر کے دستاویز ہوتے ہیں، بانڈ کے بھی دستاویز ہوتے ہیں۔ حکومتیں قرضہ جاری کرتی ہے یعنی قرض لیتی ہے آپ کے پاس سے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ جب حکومت ہمارے پاس سے قرض لے گی، اس کے بعد جب ہمیں واپس کرے گی تو یا تو حکومت خود زیادہ ادا کرے گی یا حکومت نے جن کو یہ بانڈز لینے کا یہ بنایا ہے وہاں اس بانڈز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے حکومت کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور اس کے بانڈز ہم نے لے لیے، اب جب یہ بانڈز کے کاغذات دینے جاتے ہیں ہم، حکومت نے جن جن اداروں کو ذمہ دار بنایا یا کمپنی نے جن کو ذمہ دار بنایا ان سے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں ہماری بانڈز کی قیمت جتنی ہم نے قرضہ دیا اتنی نہیں ہوتی بلکہ اس سے زیادہ۔ یہ اسی لیے کرواتے ہیں کہ کچھ دے تو قرضہ ملے، لیکن آپ نفع میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کو یہ جو ملے گا وہ سود ملے گا۔ ایک مسلمان بانڈز نہیں خرید سکتا، ایک مسلمان شیئر خریدے گا، لیکن شیئر خریدنے کی عوام کو اجازت نہیں مل رہی ہے کمپنی کی طرف سے۔ یا کبھی آگے آئے گا کہ حکومت خود بھی کمپنیوں کو یہ کہتی ہے کہ تم بانڈ جاری کرو، یا حکومت خود بانڈ جاری کرتی ہے، اور جب آپ اس بانڈ کو واپس روپے میں تبدیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ زیادتی ملتی ہے، اضافی رقم سودی شکل میں ملے، یا حکومت نے اس طرح کا انتظام کیا کہ خود بخود آپ کو روپیہ زیادہ ملا، اس میں حکومت کا فائدہ ہو گیا۔ جب ضرورت تھی حکومت کو پیسوں کی تو آپ سے قرض لیا، اور اب آپ ان کے مسلسل، یا کمپنی کو قرض کی ضرورت پڑی تو کمپنی نے آپ کو بانڈ شیئر دیا اور آپ نے ان کو روپیہ دیا۔ یہ روپیے میں آپ شریک نہیں ہیں کاروبار میں، آپ تو صرف قرض دینے والے ہیں، تو آپ نے قرض دیا، اس پر سود ملے گا، جو کچھ بھی ہو تو آپ کو مل جائے گا، لیکن مسلسل آپ شریک نہیں ہوں گے۔ 6 مہینے 1 سال کے بعد یہ آپ کے بانڈز آپ کو واپس ملیں گے اور اس پر آپ کو سود وغیرہ مل جائے گا، آپ کو اس کے اوپر مسلسل شرکت نہیں ہوگی۔ کبھی لالچ دی جائے گی کہ آپ بانڈز خریدو، یعنی حکومت کو 1 سال قرضہ دو، اب یقینی بات ہے کہ قرض کا جو سود ہوگا وہ اتنا تو نہیں ہوگا جتنا شیئر مارکیٹ کے اندر نفع والا ہوتا ہے، یا ہے لیکن شیئرز ہے نہیں، تو اب آپ لالچ کے اندر بانڈز خرید رہے ہیں کہ اس کی بھی قیمت، وہاں سال میں آپ کو 10,000 روپے نفع ملتا تھا، یہاں 4,000 5,000 مل رہا ہے، تب بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو 4-5 ہزار تو مل رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے شیئر کی شرطوں کے ساتھ شیئر جائز ہو رہا ہے۔ بانڈز تو کسی شکل میں جائز نہیں، اس لیے کہ آپ سامنے والی کمپنی کو یا حکومت کو روپیہ دے رہے ہیں قرض کے طور پر، کاروبار میں آپ شریک نہیں ہیں۔ جب کاروبار میں شریک نہیں ہیں تو آپ کو یہ نفع کیا ہی تھا، جیسے اس وقت ہو رہا ہے بینکوں میں، ہم لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اپنا روپیہ رکھتے ہیں،
تو سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہم نے ڈپوزٹ اپنی رکھی وہاں امانت کے طور پر، وہ چاہے استعمال کر لے، لیکن ان کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جب سال پورا ہونے پر 2%، 3% اضافی رقم دی جاتی ہے، تو جب کمپنی نے ہمارے ساتھ یا بینک نے ہمارے ساتھ کوئی کاروبار ہی نہیں کیا، اور سیکولر ملکوں میں بینک کاروبار کر بھی نہیں سکتی ہے، یہ ان کے اصول اور ضابطے ہیں۔ اسی لیے اسلامی مضاربہ اور مشارکہ کا جو نظام ہے اس کو جاری کرنے کے لیے پریشانی ان کو یہی آتی ہے کہ مضاربہ مشارکہ کون کرے، بینک خود کرے یا بینک کے آدمی یا بینک کسی اور کو ذمہ دار بنائے، اس لیے کہ بینک کا کام تو یہ ہے نہیں۔ بینک کی جو تعریف کی گئی ہے اس تعریف کے حساب سے ان کو لکھا ہی گیا ہے کہ بینک براہ راست کاروبار نہیں کر سکتی، کاروبار کرنے والوں کو سود پہ رقم دے سکتی ہے، لیکن بینک براہ راست خود کسی سے کاروبار کر لے یہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ اب بینکوں نے دوسرا سسٹم شروع کیا ہے، دو کاروباری آدمی ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ والے ہیں، یہ دونوں آپس میں کاروبار کرتے ہیں، بینک بیچ میں وایا بنتی ہے، اس لیے کہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کو سامنے والے یعنی امپورٹر کو ایکسپورٹر یا ایکسپورٹر کو امپورٹر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے یا کاروباری جو اکونومک کے جو اخبارات نکلتے ہیں اس کے جو پرچے نکلتے ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ فلانی کمپنی فلانا کام کرنا چاہتی ہے، یہ کرنا چاہتی ہے، وہ کرنا چاہتی ہے، تو پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو خیر ان کا اس طریقے سے کاروبار ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر امپورٹر اور ایکسپورٹر اجنبی ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے، تو بیچ میں بینک کا واسطہ دونوں اختیار کرتے ہیں، دونوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ آگے آئے گا امپورٹر کو کون کون سی چیزوں میں بینک کی ضرورت پڑتی ہے اور ایکسپورٹر کو کون کون سی چیزوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر بینک کے اندر تو یہ سلسلہ چلتا ہے، وہاں بھی بینک ڈائریکٹ کوئی خریداری نہیں کرے گی، اسلامی بینک ہوگی تو وہ کر سکتی ہے، یہ بینکیں نہیں کرے گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بینکنگ کا سسٹم تھوڑا بدلا جائے اور اس کے اندر اس کا اضافہ کیا جائے تاکہ بینک میں جو دو رقم بین الاغنیاء ہو رہا ہے، جو روپیے دے رہے ہیں وہی کامیاب ہو رہے ہیں، باقی بیچارے کچھ نہیں۔ آپ نے بینک کے اندر اپنا روپیہ رکھا، جیسے پہلے سن چکے ہیں آپ، تو آپ کو 2%، 3% سود ملے گا، ایک مسلمان سود سمجھ کر اس کو لے گا ہی نہیں، یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بینک آپ سے کاروبار کرے کہ آپ نے جو یہ روپیہ دیا ہے ہم دوسروں کو روپیہ دیں گے، اور نفع کی جو جیسے وہ سود دے رہی ہے اس کے بجائے وہ اس کو نفع سے تعبیر کرے، تو نفع سے تعبیر کرنا نہیں ہے، صرف کاروبار میں دوسروں کو دینا ہے، اور وہاں سے جو نفع ملا تو وہ ہمارے لیے جائز ہوگا۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ مضاربہ مشارکہ کا معاملہ ہوتا ہے، خاص کر کے مضاربہ کا، ہم نے روپیے دیے اور بینک نے کما کر ہمیں پیسے دیے، یہ جائز ہوتا ہے اگر وہ حلال اور جائز اصول اور شرطوں کے مطابق ان کمپنیوں میں کاروبار کرتی ہے تو خیر۔ تو بانڈ حکومت جاری کرتی ہے یا کبھی کمپنی جاری کرتی ہے، عموماً حکومت کی طرف سے بانڈ جاری ہوتے ہیں، کمپنیاں بھی کرتی ہے، لیکن حکومت کی ایک بڑی مصلحت ہوتی ہے، دو باتیں ہوتی ہے۔ مثلا حکومت کے پاس روپیہ کبھی مہینہ پورا ہو رہا ہے اور خزانہ خالی ہو چکا ہے، تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اب حکومت کبھی تو ٹالتی ہے اور کبھی بہت مجبور ہو جاتی ہے، کئی مہینوں کے نہیں ہوتے تو پھر کسی سے قرضہ لینا پڑتا ہے، تو حکومت خود ہی بانڈ جاری کرتی ہے کہ ہمیں یہ بانڈ خریدو ہمارے پاس سے 100 روپے کا، 200 روپے کا، اور اس کے بدلے میں پیسے ہمیں دو۔ حکومت نے تو کاغذ دے دیا بانڈ کا، اور ابھی وقتی طور پر حکومت کو فائدہ ہو گیا کہ تنخواہ دینی تھی وہ تنخواہ ادا ہو گئی، یہ فائدہ حکومت کو ہو گیا، رسوائی نہیں ہوئی۔ پھر یہ جب بانڈ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب واپس لینے جائے گا تو اس کو بھی 1-2% کچھ نہ کچھ شرح اضافہ ہوگا تاکہ بانڈ لینے کی لالچ بڑھے لوگوں میں۔ کبھی حکومت بانڈ جاری کرتی ہے ملک کی اکونومک اور اقتصادی نظام کے پیش نظر۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب مارکیٹ میں روپیہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوگا، لوگوں کے پاس تو مہنگائی بڑھے گی، اس لیے کہ ایک آدمی کو زمین خریدنی ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، دوسرے کے پاس بھی ہے، تیسرے کے پاس بھی، چوتھے کے پاس بھی ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک خریدنے گیا دوسرے کو بھی لینی ہے، دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تو قیمت کم ہے، بعد میں اس کی قیمت بڑھے گی تو مجھے نفع ہی ملے گا، تو اس طرح رساکسی چلتی ہے، اور اس کی بنیاد پر زمین والے کو زمین کی قیمت زیادہ ملتی ہے، اس کو تو فائدہ ہو گیا کہ اس کی زمین کے 5 سے وہی طلب و رسد، 5 سے خریدنے والے آئے تو جو زیادہ قیمت دے گا اس کو یہ دے گا۔ اب جو سمجھ رہا ہے کہ روپیہ پڑا ہوا ہے، حکومت کو ٹیکس بھی دینا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یا اور بھی کوئی غرض ہے اس کی، تو وہ روپیہ زیادہ دے کر بھی خرید لے گا۔ اس کا فائدہ خریدنے والے کو تو بیچنے والے کو تو ہوا، لیکن بازار میں چیز کا ویلیو بڑھ گیا اور روپیے کا ویلیو کم ہو گیا،
تو آہستہ آہستہ پھر روپیہ بازار سے سکڑتا جائے گا. سن اس طرح خریدنے والے ہوں گے، یہ زیادہ قیمت سے خرید لیں گے، اور اب خریدنے کے بعد نفع کی امید کے اوپر بیچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ مال جم گیا. یہاں پر مال جتنا زیادہ گھومے گا اتنا فائدہ ہوگا، اور جب یہ جم گیا تو یہ اثاثہ جامد ہوگا. سود میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک کو ملتا ہے دوسرے کو کم ملتا ہے. تو شریعت یہ بھی نہیں چاہتی ہے، بلکہ روپیہ گردش کرنا چاہیے، جتنا گردش کرے گا. تو خیر مجھے یہاں بھی یہ بتلانا ہے کہ یہ جو بانڈز حکومت جاری کرتی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس روپیہ زیادہ ہو گیا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جائے گی، اور اس سے ملک کو معیشت میں بالآخر نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ خود آج سے 8-10 سال پہلے کا معاملہ الگ تھا اور ابھی الگ ہے. 8-10 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ زمین کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، اور زمینوں کی قیمتوں کے بڑھنے کی بنیاد پر لوگوں نے زمینیں خریدی. اب جب خریدنے گئے تو مہنگی قیمتوں سے بھی لے لی، یہ امید پر کہ اس سے ڈبل ہوگا. بہت سارے حضرات ہمارے سامنے، ہمیں علم ہے، پتہ ہے. ایک صاحب نے واگرا کے پاس ایک زمین خریدی ہے، 5 کروڑ روپے میں خریدی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ زیادہ ملے گا. اس وقت مارکیٹ زمین کا تھا، ویلیو تھا. انگلینڈ والوں نے بھی اپنی روپیہ لگا کر یہاں زمینیں خریدنا شروع کی. تو یہ اس طرح ہوا تو مارکیٹ کے اندر چیزوں کی قیمت بڑھ گئی، لیکن یہ حقیقی قیمت نہیں تھی. ایک مدت کے بعد خرید کر کتنے روپئے دے کر خریدے جائیں گے، ری سیل کتنے ہوں گے. آخر اوپر والا بھی تو سوچے گا کہ اس کھیت سے سونا تو اگنے والا نہیں ہے. تو پھر قیمتیں کم ہوئی. قیمتیں کم ہونے سے پہلے یہ ہوا کہ اب خریدنے والے بند ہو گئے. خریدنے والے بند ہوئے تو جنہوں نے زیادہ قیمتیں دے کر خریدا تھا، یہ اس امید پر کہ اس سے زیادہ قیمت ہوگی، قیمت تو اب بند ہو گئی، جم گئی، بلکہ نیچے اترنے لگی. شروع میں تو پہلے جامد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ جس نے 5 کروڑ روپے کی زمین خریدی اس کے پاس کیش 5 کروڑ روپے نہیں تھے، اس نے بینک سے لون لی تھی. اب وہاں کے ہفتے ادا کرنا ہے اور یہاں اس کی قیمت گر رہی ہے، تو بیوقوف نہیں ہوگا، قیمت بھی گر رہی ہے اور ہفتے بھی ادا کرنا ہے. تو جو قیمت آئی وہ ادا کر لے لے گا تاکہ وہاں کے ہفتے بند ہو جائے اور یہ روپیے سے دوسرا کوئی کاروبار کرنا ہو تو میں کاروبار کر سکوں. تو حکومت بانڈز جاری کرتی ہے کبھی کبھار جب مارکیٹ میں روپیہ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو یہ روپیہ وصول کرنا ہے. یہ روپیے جائیں گے کہاں؟ خریدنے والا خریدے گا اور بالآخر یہ حکومت کے خزانے میں یہ روپیے جائیں گے. تو اس کا فائدہ یعنی لوگوں کو تو اپنی چیز کی قیمت ملے گی، لیکن یہ جو روپیہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے اس کے کثرت چلن نے مارکیٹ کو مہنگا کر دیا ہے. تو حکومت یہ کرے گی کہ لوگوں کے پاس سے روپیہ وصول کرنا ہے. تو کس طرح وصول کرنا ہے؟ تو بانڈ جاری کر کے لوگوں سے وصول کرے گی. یعنی لوگ حکومت کو قرضہ دیں گے اور اس کے بدلے میں بانڈز خریدیں گے. اب یہ بانڈز بعد میں ان کو 6 مہینے سال کے بعد جو بھی اس کو ملتا ہو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے، لیکن شیئر والا جو نفع ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا ہے سود. اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا ملیشیا کی بینکیں 15%, 17% تک انہوں نے نفع دیا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر یعنی 1 لاکھ روپیہ دینے والے کو بھی اپنے 1 لاکھ کا 15%، یہ سمجھنا ہے. اور اس کے مقابلے میں بینکوں سے جو سود ملتا ہے، حالانکہ بینکیں بھی تو وہی کاروبار کرواتی ہے وایا کر کے، ان کو زیادہ رقم ملتی ہے لیکن وہ اس رقم کو دیتی نہیں، اور جو دیتی ہے وہ بھی سود کے عنوان سے دیتی ہے، حالانکہ کاروبار ہی کیا ہے یا سودی کاروبار بھی کرتے ہیں. اس بنیاد پر وہ اس کو سود کہتے ہیں، وہ اس کو شیئرز نہیں کہتے. اس لیے ایک مسلمان اس میں بھی لڑے گا سود کی بنیاد پر. خیر بتلانا اب یہ ہے کہ بانڈز کر کے حکومت مارکیٹ میں سے روپیہ لے لے گی اور روپیہ جمع ہو جائے گا، اور لوگوں نے چیزیں لے لی ہے تو اب مارکیٹ میں روپیہ کم ہو جائے گا. گھومنے والا کم ہوا تو مارکیٹ مہنگی نہیں ہوگی. اب خریدنے والے کم ہو گئے خود بخود. جیسا آپ نے دیکھا 8-10 سال پہلے جو چلا رہا تھا، اب اس کے بعد 2008 کے بعد سے جو کرائسس آیا اب وہ چیز نہیں رہی. اب مارکیٹ کے اندر خریدنے والے ہی نہیں ہیں، بیچنے والے ہیں، خریدنے والے نہیں ہیں. اب یہ اس طرح کی کئی چیزیں پریشان کن ہو گئی جس سے ریئل مارکیٹ بالکل ٹھپ ہو گیا. کارپوریٹ مارکیٹ میں بھی بہت بڑی پریشانی آئی. تو یہ کیوں آئی؟ یہی ہوا کہ روپیہ مارکیٹ میں اب نہیں نکل رہا ہے، لوگ خطرہ نہیں مول لینا چاہتے. یا یہ کہ جنہوں نے چیزیں خریدی ہے وہ انہوں نے آخری ریسیل میں اتنی مہنگی قیمت سے خریدی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ان کو اپنی اصل سرمایہ جو لگایا وہ بھی نہیں مل رہا ہے، کھوٹ کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے وہ نہیں بیچ رہے ہیں. خاص کر کے جو نفع نقصان کا جائزہ لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی رکھنے میں فائدہ ہے ان کو.
جن کے پاس روپیہ وغیرہ ہے، اور جن کو بینک کا لون وغیرہ لمبا چوڑا قرضہ وغیرہ ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. مانگنے والے آ رہے ہیں. مارکیٹ جب گرتی ہے تو چہار سمت سے گرتی ہے، آدمی کو ادھر ادھر سے سب جگہ سے گراتی ہے. بینک والے بھی لون لینے کے لیے آئے، دوسرے کسی سے لیا ہے، اس کا ہفتہ نہیں دیا تو وہ بھی کاروباری بھی آیا. اس طریقے سے. اچھا، اب جب مارکیٹ کے اندر روپیہ بہت کم ہوتا ہے تو بازار نہیں چلتا ہے، کساد بازاری ہوتی ہے. حکومت یہ بھی پیش نظر رکھتی ہے، ریزرو بینک آف انڈیا، اس کو اس کی بھی سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مارکیٹ کچھ چلے. بالکل ٹھپ پڑ گیا تو لوگ غریب ہوتے جائیں گے، ملازمتیں چلی جائے گی، کھانے پینے کے پھانپے پڑیں گے، جیسے اس وقت ہو رہا ہے دنیا بھر کی مارکیٹ میں، تو یہ پریشانی لاحق ہوگی. تو اس موقع پر حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت بینکوں کو کہتی ہے کہ تھوڑا شرح سود کم کر دو اور لوگوں کو سود دینا شروع کرو. اب جب سود کے اوپر روپیے لیں گے تو مارکیٹ میں کوئی چیز خریدیں گے تو خود بخود مارکیٹ چلے گا. یہ الگ بات ہے کہ سود کی بنیاد پر جو چلنے والا مارکیٹ وہ زیادہ لمبا نہیں چلتا ہے، لیکن یہاں گپلے پھپلے اور اس طرح کی چیزوں سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں. عوام کا انعام کو بچاؤں کا روپیہ جاتا ہے، بڑی بالائی کھانے والے تو کھاتے ہی رہتے ہیں. خیر، تو سند باند معینہ مدت کے لیے جاری ہوتا ہے. اس وقت تک اس پر سالانہ سود ملتا رہتا ہے. مدت کی کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم، یہ تو آپس کے معاملے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ باند 99 سال کے لیے جاری ہوئے. باند کا حامل مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے، پوسٹ آفسوں میں جا کر، یا سرکار کی جو مخصوص اس طرح کی بینکیں ہوتی ہے وہاں آپ سرکاری بانڈ جو سرکار نے آپ سے لیے ہیں پیسے، اور اب آپ کو ضرورت پیش آئی پیسوں کی تو وہاں جا کر آپ باند بیچ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو تھوڑا کچھ فائدہ ہوتا ہے. آگے اس کے بعد مولانا شہادت الاسمار کو ذکر کریں گے، یہ تھوڑا لمبا ہے. ڈیبینچر بانڈز اور ڈیبینچر کا تھوڑا فرق پہلے لیکن سن لیجئے. اتنی بات قدرے مشترک ہے کہ دونوں کا حامل کمپنی میں حصہ دار نہیں ہوتا. کمپنی جس طریقے سے شیئر جاری بانڈز جاری کرتی ہے، ایک تو شیئر جاری کرتی ہے، وہ تو کاروبار میں آپ کی شرکت ہے، اور بانڈز کے اندر آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے قرض لینے کا. ایک تیسری چیز ہے ڈیبینچر، یہ بھی بانڈز ہی کی طرح ہے. دونوں اس میں مشترک ہے کہ حکومت یا کمپنی جس طریقے سے آپ ان سے بانڈز خرید کر ان کو قرضہ دیتے ہیں، اس طرح ڈیبینچر خرید کر بھی ان سے بھی قرضہ ہی ہے. یہ دونوں چیزوں میں شرکت آپ کی نہیں ہوتی ہے، محض دائن ہوتا ہے، آپ قرض دار ہے، قرض خواہ ہے آپ ان کے پاس سے. جس کو کمپنی کی طرف سے سالانہ سود، تو گویا بانڈز پر اور ڈیبینچر پر جو آپ کو رقم ملتی ہے وہ سود کہی جاتی ہے. اور شیئرز اگر شرعی اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ہے، جیسا آگے مولانا اس کی شرطیں ذکر کریں گے، تو اس پر ملنے والا جو نفع ہوگا وہ شرعی اعتبار سے نفع کہا جائے گا، آپ کے لیے لینا جائز ہوگا. ان دونوں میں فرق دوسرے دو بتلاتے ہیں. بانڈ صرف قرضے کے دستاویز ہے. اب بعض اوقات قرضوں کے بانڈز کو تحفظ دینے کے لیے ایک دستاویز جاری کی جاتی ہے. مثلا آپ نے حکومت کو قرضہ دیا یا کسی بینک کو دیا، اور بینک نے اس کے بدلے میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بانڈ. یہ بانڈ سرٹیفکیٹ آپ کا قرضہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے قرضے پر دیا ہے حکومت کو یا کمپنی کو. اتنی چیز تو اچھی ہے، لیکن ایک اور دستاویز جاری ہوتا ہے، اور اس میں اس بانڈ کو کمپنی کے کسی ایسی جائیداد یا بہت سی جائیدادوں کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ قرضے ادا نہ ہوئے تو ان جائیدادوں سے ادا کر دیے جائیں گے. یہ ہم جیسے چھوٹے موٹے ڈیبینچر اور بانڈ خریدنے والے لوگوں کے لیے نہیں، جائز تو نہیں ہے، تو مثالاً میں کہہ رہا ہوں ہم جیسے کا لفظ. یہ ڈیبینچر قرضے جو لوگ دیتے ہیں یہ بڑی بڑی رقم والے ہوتے ہیں. کمپنی کو اچانک قرضے کی ضرورت پڑی تو کمپنی کو یہ قرض دیتے ہیں. قرض تو دیا لیکن ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ قرضہ فلانے اتنے دنوں، اتنے مہینے، اتنے سالوں تک میں آپ نے ہمارا قرضہ ادا نہیں کیا، تو آپ کی فلانی جائیداد ہے، اس کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کر کے، یعنی ہمارے پیسوں میں سے اتنا ساقط کر کے وہ ملکت ہماری ہو جائے گی. یقینی بات ہے کہ جب مارکیٹ کا ویلیو گرے گا تو آپ کی چیز سستی ہی بکے گی، مہنگی نہیں بکنے والی ہے، تو کمپنی کو اس میں کبھی کھوٹ جائے گی. خیر وہ کھوٹ جائے، نفع جائے، وہ الگ بات ہے. یہاں تو تعارف ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بانڈز کے اندر صرف قرضہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ضمانت اور وثیقہ اور کوئی گروی کی چیز گویا نہیں لی جاتی ہے. اور ڈیبینچر وہ بانڈز جیسے ہی ہوتے ہیں، قرضے ہی، لیکن یہ قرضے وہ ہے جس کے اوپر قرضہ دینے والا کمپنی کو یا حکومت کو ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ اگر اتنی مدت تک میں آپ نے ہمارا قرضہ ادا نہیں کیا تو کمپنی کی فلانی ملکیت میرے قبضے میں آئے گی، جتنا میں نے روپیہ دیا ہے اتنا روپیہ کے بدلے کے اندر وہ میں اس کو خریدوں گا.
اس کو کہا جاتا ہے ڈیبینچر. اگر یہ قرضے ادا نہ ہوئے تو ان جائیدادوں میں سے ادا کر دیے جائیں گے. اس کو ڈیبینچر کہتے ہیں. گویا بانڈز قرضے کی دستاویز ہے اور ڈیبینچر اس کے رہن کا وثیقہ ہے. گروی کے طور پر یہ لکھا ہوا اس میں ساتھ میں ہوتا ہے. وہاں تو اتنا لکھا ہے کہ ہم نے آپ سے اتنا قرض لیا ہے, اور یہاں یہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ سے اتنا قرض لیا ہے, یہ قرضہ ادا نہیں کریں گے تو آپ ہماری فلانی ملکت کو ضبط کر گئے, یعنی آپ کے قبضے میں چلی جائے گی. قانونی لڑائی لڑے گا اور جیت جائے گا. ویسے ہی اس نے قبول کر لیا ہے کمپنی نے, تو کمپنی کے دستخط یا حکومت کے دستخط ہوتے ہیں, تو یہ آدمی اس کا مالک ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ کہ اگر کمپنی دیوالیہ ہو جائے تو اثاثوں میں سے جن لوگوں کا حق متعلق ہوتا ہے ان کی حقوق کی ادائیگی کا قانوناً ترتیب ہوتی ہے. اس ترتیب میں ڈیبینچر اس جائیداد کی حد تک مقدم ہوتا ہے جس کو رہن بنایا گیا, یا بانڈز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے. یہ بھی ایک فرق ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو کمپنی کا روپیہ ملے گا سب کو. کمپنی کو بیچا گیا اور روپیہ آیا تو سب سے پہلا حق کس کو؟ کمپنی کی تو بہت ساری بلڈنگ ہے یا مشینریاں ہیں. اس ڈیبینچر والے نے جس چیز کے اوپر معاہدہ کیا ہوگا کہ اگر میرا روپیہ اتنی مدت تک میں ادا نہیں کیا تو آپ کی فلانی مشینری میری, یا آپ کی پراپرٹی یہ بلڈنگ ہے یہ میری. تو اب یہ ہوگا کہ اس بلڈنگ کی حد تک سب سے پہلے ڈیبینچر والے کو ملے گا. بلڈنگ کا جو روپیہ ہے شیئر ہولڈروں میں یا دوسرے لوگوں میں تقسیم نہیں ہوگا, سب سے پہلا نمبر آئے گا ڈیبینچر والے کا, اس لیے کہ اس نے تو آپ کو گروی پر دیا ہے اور آپ قانونی شکنجے میں آ چکے ہیں. آپ کی پراپرٹی کا بوجھا ہو گیا, گجراتی میں بولتے ہیں بوجھا, تو یہ بوجھ ہو گیا. اس کی بنیاد پر آپ کو سب سے پہلے اس بوجھ سے علیحدہ ہونے کے لیے یہ ملکت میں سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد نمبر آئے گا قرض دینے والا, بونڈز والا. پھر شیئر والوں کا جب آئے تب آئے, اس طرح ہوتا ہے. بونڈز کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس میں حامل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بونڈز کو سرمایہ میں شیئر میں تبدیل کرے. آپ کو لالچ دیا جاتا ہے, کمپنی کو ابھی پیسوں کی ضرورت ہے یا حکومت کو پیسوں کی, تو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے کے بونڈز ہمارے پاس سے لے لو, 2 سال تک تو ہم آپ کو سود دیں گے اور تیسرے سال سے آپ ہمارے ساتھ شیئر میں شریک ہوں گے, ہم اب آپ کو اس کا پروفٹ اور اس کا ڈویڈنڈ دیں گے. اب یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ بھی لوگوں کو فائدہ ہے, لیکن پہلے اس شرط کے ساتھ رکھنا کہ بونڈز خریدو, بونڈز ہمارے پاس سے خریدو. یہ جب آپ خرید رہے ہیں تو آپ قرضہ دے رہے ہیں سود کے اوپر, اس لیے بنیاد ہی غلط ہے. اس لیے بعد میں چاہے وہ شیئر میں تبدیل ہو, لیکن اس کی ابتدا ہی غلط قسم کی ہے. خیر آگے فتویٰ تو آگے آئے گا. پہلے وہ دائیں تھا, اب وہ کمپنی میں حصہ دار ہو جائے گا. اس لیے کبھی کمپنی مدت مقرر کر دیتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد شیئر میں بدل سکتے ہیں, اور کبھی مدت مقرر نہیں ہوتی ہے, کبھی مخصوص شرائط ہوتی ہے کبھی نہیں. یہ سب آپس کے معاملات ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.